السلام علیکم. بائک والے پہ خوش آمدید. بہت سارے ٹاپک ہیں اور بہت ساری باتیں. بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کیونکہ شام کا ٹائم ہے، پارک میں حالانکہ ہر جگہ پارک میں بورڈ لگا ہوتا ہے کہ کرکٹ کھیلنا منع ہے، کرکٹ فٹ بال کھیلنا منع ہے، لیکن پھر بھی بچے کھیلتے ہیں کیونکہ ان کو دوسرا آپشن نہیں بتاتے کہ پھر کرکٹ اور فٹ بال کھیلنا کہاں منع نہیں ہے، یعنی کہاں کھیل سکتے ہیں. تو اب گھر بنے ہوئے سامنے پارک ہے، اور پارک میں جھیل ہے، اور پارک میں جاگنگ ٹریک ہے، اور پارک میں درخت لگے ہوئے گھاس ہے. اور بچے جو ہیں وہ کرکٹ اور فٹ بال اور ہاکی نہ کھیلیں یا بیڈمنٹن نہ کھیلیں پارک میں، تو روڈ پہ کھیلیں. روڈ پہ بھی نہیں کھیل سکتے کیونکہ گاڑیاں تیز چلاتے ہیں لوگ، بغیر یہ دیکھے کتنا رش ہے اور کتنا بچے کھیل رہے ہیں یا بچے نکلے ہوئے ہیں یا لوگ چل رہے ہیں، تو وہ جنگلیوں کی طرح گاڑی چلاتے ہیں لوگ. پھر پارک کے اندر کھیلنے پہ تو وہ آ جاتے ہیں پارک کی مینجمنٹ والے، وہ کہتے ہیں جی یہاں نہیں کھیلے، منع ہے، پھول توڑنا منع ہے. اچھا، ایک جگہ پہ گھاس پہ یہ بھی لکھا ہوا دیکھا میں نے کہ گھاس پہ چلنا منع ہے اور پارک میں، اور ایک جگہ اسی پارک میں نے دیکھا تھا یہ لکھا تھا کہ درخت کی شاخیں توڑنا منع ہے، پھول توڑنا منع ہے، گھاس پہ چلنا منع ہے. تو پارک کو باہر سے دیکھنا شاید منع نہیں تھا، وہاں پہ اندر آنا بھی شاید منع تھا. تو اس طرح کے بہت سارے میسیجز پاکستان میں جگہ جگہ لکھے ہوتے ہیں. جیسے ایک فخریہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ ہماری کوئی برانچ نہیں ہے. ہماری کوئی برانچ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انکمپیٹنسی کا سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ نے اتنے عرصے سے کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کر کے بیٹھے ہوئے اور کوئی اور برانچ نہیں بنائی. اس کو لوگ فخریہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری کوئی برانچ نہیں ہے. یا پھر ایک اور جملہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے، اب تو کم جگہوں پہ نظر آتا ہے وہ، لیکن ہوتا ہے ابھی بھی لکھا ہوا، جہاں ریلوے لائن ہوتی ہے وہاں پہ ریلوے کراسنگ پہ پھاٹک لگا ہوتا ہے، یعنی گیٹ لگا ہوتا ہے جو کچھ جگہوں پہ سلائڈ ہوئے کھلتا ہے، زیادہ تر جگہوں پہ یوں کھلتا ہے. تو اس گیٹ کے باہر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے پرانے زمانے کا، انگریز کے زمانے کا، جس پہ لکھا ہوتا ہے خبردار، پھاٹک دیر سے کھلنے کی شکایت رجسٹر میں درج کرائیں جو پھاٹک والے کے پاس ہے. پتہ نہیں کس نے یہ لائن لکھی تھی. جس آدمی نے پھاٹک کھولنا ہے اسی کے پاس شکایت والا رجسٹر ہے، تو وہ اپنی شکایت خود کیسے درج کرے گا؟ مطلب وہ اتنا وسیع القلب آدمی ہے، اتنا زبردست انسان ہے کہ اگر اس کی کوئی شکایت کرنے آئے گا کہ جی آپ نے 3 بجے پھاٹک دیر سے کھولا تھا، یا ٹرین گزر گئی تھی، آدھے گھنٹے تک آپ سوتے رہے تھے، تو وہ کہے گا ہاں میں اپنی شکایت لکھ رہا ہوں، لائیے بتائیے، میرا نام یہ ہے، میرے خلاف شکایت کریں. مطلب کوئی کمیونیکیشن اور وجہ، بات کو، اپنے میسج کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بتانا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے، جیسے بہت جگہوں پہ ایک چیز لکھی ہوتی ہے جہاں پہ لکھا ہونا چاہیے درخواست گزار، وہاں پہ بحکم لکھا ہوتا ہے. بھائی بحکم تو ایک خاص عہدے کے لوگ، خاص طرح کا کوئی بادشاہانہ طرز حکومت، کوئی ایسا سیٹ اپ جہاں پہ مطلب ڈکٹیٹرشپ ٹائپ ماحول ہو، یا چلیں ہم ان کو بھی تھوڑا سا، ہم کیونکہ انگریز پورا وہ بیک گراؤنڈ کالونیل سسٹم، تو کمشنر بھی حکم دیتا ہے، حالانکہ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا ڈی سی اوز جو کہ اب نہیں ہوتے، اور دوسرے جو افسران ہیں جو کہ بیسیکلی پبلک سرونٹ ہیں، یعنی کہ عوامی خدمت کے لیے رکھے گئے افسران ہیں، وہ بھی حکم دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیا اپنی زبان کو، جو کہ ہماری زبان اردو ہے، ظاہر ہے پاکستانی قومی زبان، گھروں میں بھی بولی جاتی ہے، صوبہ پنجاب کا طرز تدریس بھی یا تدریسی زبان بھی اردو ہی ہے، باقی صوبوں میں تدریس کی زبان اردو نہیں ہے. پاکستان کے خاص طور پہ مین سٹریم نیوز چینل جو ہے نا، ٹاپ ریٹڈ، یعنی کہ سمجھ لیں کہ 5-6 چینلز پہ سب پہ ایک ہی حال ہے، جگہوں کے نام نہیں بولنے آتے نیوز اینکر کو، نیوز کاسٹر کو. لوگ اردو میں نام لکھے ہوتے ہیں. اچھا، جو بندہ ٹائپ کر رہا ہے، جو ٹکر ٹائپ کرتا ہے، اس کا املا ٹھیک نہیں ہے. بھائی ڈکشنری لا کے دے دو، اس کو کچھ سکھا دو، اس کی تھوڑی ٹریننگ پہ پیسے خرچ کر لو یار. لالا موسیٰ لوگوں کو لکھنا نہیں آتا، ایسی فاش غلطیاں کرتے ہیں. پھر ایک اینکر ہیں جنہوں نے اپنا ہی املا بنایا ہوا ہے، وہ وزیر اعظم نہیں بولتے، وہ وزیر اعظم بولتے ہیں، اور وہ ایک مشہور ٹاپ یعنی رینکنگ میں ٹاپ چینل 1-2-3 رینکنگ میں ٹاپ 1-2-3 چینل میں سے ایک چینل کے مین نیوز کاسٹر ہیں، جو کہ وزیر اعظم، ایک تو چلے سندھی لہجہ ہوتا ہے نا کہ وزیر اعظم، یعنی وہاں زیر کی آواز نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن وزیر اعظم جو ہے نا وہ کوئی لفظ نہیں ہے اردو زبان میں. وہ بھائی ایک صاحب ہیں، وہ انہوں نے اپنا املا بنایا ہوا، اور دھڑلے سے وہ سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے آ کے غلط املا میں بول رہے ہوتے ہیں خبریں. باقی جو خواتین ہیں ان کا تو بالکل لگتا ہے وہ اسکول ہی نہیں گئی. مطلب انہوں نے شاید
पहली दूसरी क्लास घर में पढ़ी है, उसके बाद तालीम उनकी पूरी हो गई, उन्होंने कहा अब हम मज़ीद नहीं पढ़ेंगे। यार जो आदमी टीवी पे बैठ के आपके कैमरे के सामने पब्लिक को न्यूज़ पढ़ के सुना रहा है, उसकी उर्दू ठीक नहीं है यार, उसको मैट्रिक करा दो, कम से कम 8वीं पास करा दो, नहीं तो सिखा दो। ट्रेनिंग भी कोई चीज़ होती है जो बोलना सिखाएं, इलाकों के नाम बोलना सिखाएं, उनका सही तलफ़ुज़, लिखना सिखाएं कि टाइपिंग में कौन सा इलाका, कौन सा लफ्ज़, मुहावरे गलत लिखे होते हैं, उर्दू ज़बान गलत लिखी होती है, आला का छोटी अलिफ नहीं लगी होती, और मैं क्या क्या बताऊं, 50,000 चीज़ें जिसमें उर्दू की गलतियां होती हैं। बोलने में इमला की गलतियां, तलफ़ुज़ की गलतियां, डिक्शन की गलतियां, बोलते ही जिस लफ्ज़ पे ज़ोर देना है उस पर नहीं देते, जिस पे नहीं देना उस पर देते हैं, जहाँ पॉज देना चाहिए वहाँ पॉज नहीं देते, जहाँ पॉज नहीं होता वहाँ देते हैं। तो मतलब पैसे कमाना, हमने कोई किसी ने आपको मतलब जबरन कहा है, किसी ने आपको ज़बरदस्ती पाबंदी लगाई थी कि भाई आप न्यूज़ चैनल खोलें, और खोलना है तो सही से कम कुछ भी ना करें यार, उर्दू पर रहम कर दें, उर्दू ज़बान की रेड़ ना लगाएं यार। उर्दू के साथ वैसे ही कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हम लोग, तो ये चैनल में आके और पता नहीं क्या कौन सी उर्दू इंट्रोड्यूस करा दी है जो गलत सलत तलफ़ुज़, गलत सलत इमला और धड़ल्ले से हो रहा है। कुछ कह नहीं सकते आप इनको, कहेंगे तो आपके ऐसा पीछे पड़ेंगे कि यार तुम बताओगे हमें, हम तो चैनल हैं, हमें तुम बताओगे कि उर्दू क्या होती है। भाई आपकी उर्दू गलत है, आपके बोलने वाले जितने न्यूज़ कास्टर हैं 90% गलत उर्दू बोलते हैं, उनका तलफ़ुज़ सही नहीं है, उनको तालीम याफ्ता लगना चाहिए चाहे वो ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।